اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ مولوی عطا اللہ بندیالوی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آل کے معنی متبع کے ہیں، یہاں اس نے ختم کر دیا کہ بس متبع اتباع کرنے والے، اور اہل بیت کے اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ میں نے 2 نشستیں آپ تک پہنچائی ہیں، آج ان 2 نشستوں کا خلاصہ ہے مومنین کے اسرار پر کہ میں نے کن کن کتابوں سے ثابت کیا ہے آل کے معنی خالی متبع نہیں، خاندان، رشتہ دار۔ یہ فوائد صفدریہ شیخ التفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، انہوں نے خاندان لکھا ہے۔ قرآن کریم مولانا اشرف علی تھانوی، آل کے معنی خاندان۔ یہ ہے مولانا علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن اہل حدیث، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں آل کے معنی خاندان، رشتہ دار، چچا کا بیٹا یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ عبد الکریم بیروارو، علامہ تاج محمد امروٹی، یہ وہ بزرگان ہیں جنہوں نے آل کا معنی رشتہ دار، مٹر مائٹر، خاندان کیا ہے۔ ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ اظہری، انہوں نے بھی خاندان ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر اثر البیان حافظ صلاح الدین یوسف، آل کے معنی خاندان کے۔ تو یہ ہیں وہ جس میں آل کے معنی خاندان کے ہیں۔ یہ ہے لسان العرب، وہ کتابیں جن میں آل وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، اور اللہ نے ان پہ صدقہ حرام کر کے ان کو خمس دیا ہے۔ لسان العرب ابن منظور، یہ دوسری کتاب ہے۔ معجم کبیر امام ابو القاسم طبرانی، اس کی تیسری کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ آل وہ جن پہ صدقہ حرام، بندیالوی کے بقول آل وہ نہیں کہ متبع، صدقہ حرام۔ سنن کبریٰ امام ابو بکر بہقی، آل وہ جن پہ صدقہ حرام۔ نہایہ ابن اسیر، آل وہ جن پر صدقہ حرام۔ یہ ہیں وہ کتابیں۔ باقی رہی بات اہل بیت کے اولین مصداق کون ہیں، بندیالوی نے کہا کہ وہ ازواج مطہرات ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن سے میں نے ثابت کیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ آیت تطہیر پنجتن کے حق میں اتری، مسند امام احمد بن حنبل، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، یہ وہ کتابیں ہیں، تفسیریں اہل سنت کی کتابیں جن میں رسول خدا نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ 9 مہینے تک آیت تطہیر تلاوت فرمائی ہے۔ ایک مرد مومن، بہت لکھے پڑھے، خاندانی، عزادار، انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی کہ اگر مدینے والوں کو ہی خالی بتانا ہوتا سیدہ فاطمہ کے گھر کی عظمت، عزت، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ کافی تھا۔ مدینے والے دیکھ لیتے، بات پھیل جاتی کہ رسول نے فاطمہ کے دروازے پہ آیت تطہیر تلاوت فرمائی ہے۔ لیکن 9 مہینے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس لیے اس مومن نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ کیونکہ مدینے میں دور دراز کے دوسرے ملکوں کے دوسرے شہروں کے لوگ آتے تھے، وہ بھی دیکھ لیں کہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی عظمت کیا ہے، وہ بھی اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں اس بات کو پہنچائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ ان کے بابا اللہ کے رسول آیت تطہیر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ ہے الدر المنصور فی تفسیر المعصور، فتح القدیر حضرت امام شوکانی، تیسری کتاب ہے بی بی کے دروازے پہ رسول خدا کی آیت تطہیر تلاوت کرنا، تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین خازن بغدادی، یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر دمشقی۔ ان سب میں لکھا ہے کہ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام بی بی کے دروازے پہ آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ آیت تطہیر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانا کہ اگر یہ آیت ازواج کے حق میں ہوتی تو آیت ہوتی انما یرید اللہ لیذھب عنکن رجس اہل البیت ویطہرکن تطہیرا۔ کن نہ ہوتا، کم نہ ہوتا، یہ امام کا فرمان تفسیر کمی صحیح مسلم میں، اور صحیح جمع بین صحیحین امام حمیدی دونوں نے لکھا ہے، مسلم شریف بھی
دونوں میں ہے کہ ازواج اہل بیت میں نہیں۔ رسول کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ ازواج اہل بیت میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، اور یہ بیویوں کی گواہی ام المومنین اما عائشہ کی گواہی، ام المومنین اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی کہ یہ آیت پنجتن کے لیے اتری ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول نے چادر کے نیچے پنجتن کو لے کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ یہ امہات المومنین کی گواہی کہ یہ آیت پنجتن کے لیے اتری اور پنجتن کو چادر کے نیچے کر کے رسول نے آیت تطہیر تلاوت فرمائی۔ یہ خلاصہ ہے جس کو تفصیل کی ضرورت ہو میری 2 نشستیں پڑی ہیں تاکہ بندیالوی صاحب کا نعت کا بند ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ آل محمد کے فضائل کیسے چھپائے جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔